बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 5 नवंबर 2024 के बाद वफाकी हुकूमती हलकों में जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दरारें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। एक के बाद एक मामलात को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बदअतमादी बढ़ती जा रही है और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक इत्तेहाद बनता है और वफाकी हुकूमत कायम की जाती है। फिर बलूचिस्तान सिंध हुकूमतें पीपल्स पार्टी को मिलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर्स पीपल्स पार्टी को मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आती है तो वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है। लेकिन इस ताउन, इस इत्तेहाद को अब ठेस पहुंचना शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने साइड तब्दील करने का इंदिया दिया। क्या ये इस बात की निशानी है कि हुकूमत तब्दील हो रही है और हुकूमती हलकों में परेशानी किस बात की है? और जो 24 नवंबर 2024 की इमरान खान साहब की एहतजाज की जो कॉल है उसकी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है? आज इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू उस वक्त हो रही है या फिर उस वक्त जारी की गई है जब इमरान खान 24 नवंबर को पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और तमाम कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी कर रहे हैं। और जो प्लान है वो बड़ा क्लियर है कि जब तक उनके जो मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं होते तब तक तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी। अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं खान साहब को मनाने के लिए, लेकिन एक ऐसे वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत के ऊपर तनकीद की है और हुकूमत के ऊपर बेसिकली बेईमानी का इल्ज़ाम लगाया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम से पहले या फिर जो उस वक्त तय की गई थी उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। कैनाल्स वाले कानून साजी या फिर मामले के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और सुप्रीम जुडिशल या जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और जो सुप्रीम कोर्ट या फिर आइनी बेंच है उससे मुतालिक जो बात हुई है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंसर्न्स शो किए हैं और ये कहा है कि एक इतने बड़े आइनी फोरम के ऊपर भी बराबर के साथ बात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा यही वजह है कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में बतौर मेंबर शरीक या फिर शामिल नहीं हुए और उनकी जगह के ऊपर कहीं और फरूक नाइक को शामिल जो है वो किया गया है। लेकिन जो अहम तरीन उनकी गुफ्तगू का पहलू था वो बुनियादी तौर पर यह पहलू था कि हुकूमत अपने वादों से या फिर अपनी बातों से पीछे हट रही है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात या फिर उनके दामाद या फिर उनकी बेटी के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने बात की। शायद वो सीवी पेश करना चाह रहे थे या फिर कोई बातचीत ऐसे चलाना चाह रहे थे कि देखें हमारे भी उनके साथ राब्ते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ऑन द रिकॉर्ड हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद की जो कहानी है वो इतनी आसान नहीं है। वो अचानक इस तरह से जो बात शुरू हुई है बिलावल की जानिब से वो बड़ी मानी खेज है, वो इम्पोर्टेंस रखती है। जब आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन की कानून साजी हुई थी, गो कि उस कानून साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की थी, लेकिन ये कानून साजी 5 नवंबर से पहले हुई थी। आपको याद होगा कि ये 4 नवंबर को कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास बुलाकर हंगामा खेजी में ये जिस तरीके से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों से इसकी कानून साजी कराई गई थी, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अगले दिन अपना रिएक्शन दिया था ज़राए से। लेकिन जाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी किसी असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़ी है या बिलावल भुट्टो जरदारी किसी असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होकर हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या फिर वो पीछे हटने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यही बिलावल भुट्टो, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान के तनाजुर में देखें कि इन्होंने आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे कमर जावेद बाजवा,
ان کے کہنے کے اوپر، اور اس وقت جو DGISI تھے ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف۔ انہی کا سندھ ہاؤس تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اسی سندھ ہاؤس میں لوٹے جو ہے وہ کریٹ کیے گئے یا پھر لوٹوں کی اماجگاہ بنائی گئی۔ پھر اسی سندھ ہاؤس سے اور پیپلز پارٹی کے تمام تر وسائل کے ساتھ یا سندھ حکومت کے وسائل سے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو توڑا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی جماعتیں جو تھیں ان کو توڑا گیا، اور پیش تھے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، سب کچھ پیش تھے۔ اگر یہ کہانی اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ وعدوں کے اوپر پورا نہیں اترا، یہ نہیں ہوا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوئی اور چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی اور مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھ کے بیٹھ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ جو ڈیپ سٹیٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس بھی اب جو کہ امریکہ جسے کہا جاتا ہے، CIA کہا جاتا ہے، اس کو بھی ناکامی ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں امریکہ میں، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے، اس کے میڈیا نے، ان کے بڑے بڑے سیٹھوں نے، لابیز، سارا کچھ، باوجود اس کے 90% ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرنیشنل میڈیا جو کہ ہو، امریکی میڈیا ہو، اس کے اوپر نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی رہی، ان کو منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا رہا، جیسے پاکستان میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے ویسا ہی سلوک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز، امریکی عوام نے لگ بھگ 51% ووٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا، اور 7,60,00,000 سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑے، اور وہ امریکی صدر منتخب ہو گئے۔ تو وہ نو منتخب امریکی صدر ہیں۔ تو وہ جو رجیم چینج US کے اندر ہو رہی ہے تھرو ووٹ، عوام کی حمایت سے، اب ظلم تو یہ ہے کہ پاکستان نے بیسیکلی جو ڈیپ سٹیٹس ہیں ان کو ہرایا تھا، 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ہرایا تھا، لیکن 9 فروری کو جو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ ہے اس نے عوام کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے اپنا فیصلہ پاکستان کے اوپر تھوپ دیا، اور جو انقلاب بیسیکلی پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو لایا تھا، پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے میں پاکستان کی عوام ناکام ہوئی، اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ حاوی ہو گئی، لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو اب امریکہ میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کا پھر امپیکٹ دنیا بھر میں پڑتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا بھر کے اندر امریکہ کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے تھرو CIA، ان کے اسٹیبلشمنٹس کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا جو ملک ہے وہاں تک بھی ان کی اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو اب امریکہ میں اگر ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے، تو ایسے میں جو بائیڈن انتظامیہ کی باقیات ہیں دنیا بھر کے اندر، یا پھر جو ان کی پالیسیز ہیں، وہ تو ان کا فیوچر بھی کوئی نہیں ہے، وہ الٹیمیٹلی ہٹیں گی۔ اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس کی تبدیلی سے کہیں اثرات نہیں پڑتے، تو وہ میرے خیال میں احمقوں کی جنت دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کو شاید سچویشن کا علم نہیں ہے، تو وہاں پر چیزیں تبدیل بھی ہوں گی اور چیزیں ہٹائی بھی جائیں گی۔ تو اب ظاہر ہے اس بات کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی پڑے گا، اور بلاول بھٹو زرداری بھی بارہا اب جو یہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اپنی CV پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا جا رہا ہوگا، پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کے فیکٹرز ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہوگا، امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہوگا، یا پھر کسی اور ملک میں بھی کہا جا رہا ہوگا کہ آپ اس طریقے سے ہمارے اوپر بھی اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ کمٹمنٹ ضرور تھی کہ اگر 2.5 سال آپ حکومت کریں گے، پنجاب میں آپ حکومت کریں گے فل ٹائم، سندھ میں ہم فل ٹائم کریں گے، وفاق میں 2.5 سال آپ کریں گے، اور بلوچستان میں 2.5 سال آپ کریں گے، 2.5 سال پھر مسلم لیگ نون کرے گی۔ یہ اس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے پائے تھے، لیکن اب یہ معاملات جو ہیں وہ پورا نہیں اتر پا رہے، کیونکہ جو اصل گرو تھے، سب سے بڑی سپورٹ تھے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ 5 نومبر کے بعد جس طریقے سے 6 اور 7 کو نتائج آئے اور ٹرمپ جیت گئے امریکہ میں، تو اب اس کے بعد حکومتی حلقوں میں اتحاد ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئی تھیں، بالخصوص بلاول بھٹو زرداری کا جو کردار تھا وہ بھی کھل کر سامنے آیا تھا، لیکن اس وقت
شاید اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو یہ تو حکومت ہی نہ ہوتی، لیکن اگر عمران خان صاحب تک تو فری ایکسیس ہوتی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تو اس حکومت کے خاتمے کی کوئی وجہ سامنے آ سکتی تھی، کوئی ریزن سامنے آ سکتی تھی، یا پھر آپ کو ایک پیش رفت جو ہے وہ مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب بلاول نے کھل کر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وفاقی حکومت کے اوپر، اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وہ مولانا فضل الرحمان کی جو ناراضگی ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، کہ وہ کھل کر آئیں، بیان دیں کہ وفاقی حکومت نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے یا وعدہ پورا نہیں کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ سمجھنا ہے کہ جو ایکسٹینشن وغیرہ ہوئی ہے، اب شاید اس بات کے اوپر تھوڑا اپنا ریئیکٹ کر رہے ہوں، حالانکہ ووٹ تو پیپلز پارٹی نے دی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کنسرنز شو کیے گئے ہیں، کچھ اور لیجسلیشن کے اوپر بھی کنسرنز شو کیے گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو بلاول بھٹو زرداری اگر تھوڑے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات حکومت کے خراب ہیں، اور اوپر سے 24 کو عمران خان صاحب کی جو کال ہے وہ سارا کچھ ان کا بیڑا غرق کر سکتی ہے، اگر تحریک انصاف کے لوگ یا تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس دفعہ کھڑی ہو گئی۔ ورکرز تو آتے ہیں، لیکن ورکرز کو لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ تھوڑا سا بگڑ جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دفعہ لیڈرشپ موجود رہی، میدان کے اوپر رہی، ڈٹرمن رہی، مستقل مزاجی کے ساتھ رکی رہی، اور خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر رکی رہی، اور عمران خان صاحب کو کسی نے پھر دھوکہ نہ دیا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت دسمبر یا پھر جنوری دیکھ سکے گی، اس سے پہلے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔